बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 7 मार्च दिन है हफ्ते का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, ईरान ने अब्राहम लिंकन दुनिया के सबसे बहरी बेड़े पर हमला किया 36 घंटे पहले, और इस हमले के हवाले से मगरबी मीडिया ने इसे फेक न्यूज़ करार दिया। लेकिन अब वीडियोस के ज़रिए ईरान ने दुनिया को दिखा दिया कि ताकत का और गरूर का जो सिंबल था उसे हमने पीछे धकेल दिया है। दोस्तों, ये वीडियोस भी आपको दिखाएंगे जिसे अमेरिकी मीडिया ने छुपाने की कोशिश की, और अब जो वीडियोस हमें बता रही हैं कि ताकत और गरूर का जो सिंबल था और अमेरिका का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा 1000 किलोमीटर दूर भागने पर क्यों मजबूर हुआ, और इस वक्त ईरान के पानियों में अपने इत्तेहादियों को अकेला छोड़कर अमेरिकी फ़ौज भाग गई है। दोस्तों, आपको एक फुटेज भी दिखाएंगे जिसमें अमेरिकी फ़ौजी रो रहे हैं और उनके ख़ानदान के तमाम अफराद आसपास आपको नज़र आएंगे। तो ये फ़र्क होता है एक तनख्वाहदार फ़ौज में और वो लोग जो ईमान की ताकत से लड़ते हैं। जुमे की नमाज के बाद और खुतबे के बाद ईरान की सड़कों पर इस वक्त भी ईरानी मौजूद हैं और वो घरों को नहीं गए, और इस वक्त ईरान की फ़िज़ाओं में जहाद के नारे बुलंद हो रहे हैं। ये तमाम मनाज़िर भी आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर, और ईरानी अवाम ने किस तरह से जवाब दिया है अमेरिका को और इसराइल को। और व्यूअर्स, इसके साथ साथ 2 इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। ईरान ने ऐलान किया है, चूँकि मुसलसल एक दबाव था, सऊदी अरब ने भी दबाव डालने की कोशिश की अमेरिका के ऊपर कि आप मेज़ पर बैठकर मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम के साथ हल करें क्योंकि हमारा बहुत सारा नुकसान हो गया। लेकिन ईरान ने अमेरिका को एक पैगाम दिया, और वो लोग जो इस वक्त वाइट हाउस को कंट्रोल कर रहे हैं, इन्हें एप्स्टीन गैंग का टाइटल जो है वो ईरान की हुकूमत की तरफ से दिया गया कि कोई एप्स्टीन गैंग ईरान के मुकद्दर का फ़ैसला नहीं कर सकता। ईरान के मुकद्दर का फ़ैसला यहाँ की आवाम करेगी। और पाकिस्तान से भी दोस्तों एक ख़बर है, तेल की कीमतों को पर लग गए और एक ही रात में 55 रुपये इजाफा हो गया है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों से जो खबरें आ रही हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और जो पेट्रोल स्टेशन हैं उनके ऊपर पेट्रोल मिल नहीं रहा, और लोग पिछले 23-24 घंटों से पेट्रोल स्टेशन के बाहर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। ये हुकूमत, इस हुकूमत से पहले वाले जो हुकूमत में थे उसके बारे में ये वाली हुकूमत क्या कहती रही, आपको कुछ माजी के बयानात भी सुनवाएंगे। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ भारत को डील करने के हवाले से ग्रीन सिग्नल दिया, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। और फिर शहबाज शरीफ साहब को कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ ने तलब कर लिया है, ये माजरा क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है और जिसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की मईशत को पड़ेगा, इस पर जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और हमारा 1 मिलियन का टारगेट है, आप दोस्तों के ताउन से और अल्लाह ताला के हुक्म से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। लेकिन फिर सबसे पहले आपको एक खबर देंगे, पाकिस्तान की हुकूमत ने रात की तारीकी में तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। गो के इसका एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट है, मिडल ईस्ट की जंग इसकी एक वजह बनी, लेकिन पाकिस्तान की कभी भी सर प्लानिंग नहीं रही, और हम इस प्लानिंग के फुकदान का एक बार फिर पाकिस्तान की आवाम सामना कर रही है। अगर हमारे पास 4 पैसे होते और हमने तेल को स्टोर किया होता और उधार पर हम तेल पाकिस्तान में लाकर बेच ना रहे होते तो शायद हमारे हालात बेहतर होते। खबर यह है कि हुकूमत की जानिब से 55 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया, और पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपये 17 पैसे और डीजल की नई कीमत 335 रुपये 86 पैसे ये मुकर्रर की गई है। अब पाकिस्तान की हुकूमत में ये जो जितने भी लोग बैठकर इस हुकूमत को धक्का दे रहे हैं, चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें से एक तो वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब हैं, और फिर अली परवेज़ साहब हैं जिन्हें अपने वालिद मरहूम की वजह से इस हुकूमत में शामिल किया गया और एक ओहदा दे दिया गया। अब वो ये कहते हैं जी कि इसहाक डार साहब और शहबाज शरीफ साहब बहुत परेशान हैं और मुसलसल वो राब्ते में है और उन्हें बहुत ज़्यादा फ़िक्र है, और वज़ीर-ए-आज़म ने आज ख़ुद मीटिंग की जिसमें सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। ये आप ही का काम था, ये पाकिस्तान की आवाम का काम नहीं है कि आपने ख़जानों को चलाना है और ख़जानों को कैसे मेंटेन किया जाएगा, पाकिस्तान में जो डिफरेंट आपकी कमोडिटीज़ हैं उसका लुक आफ्टर कैसे करना है, ये पाकिस्तान की हुकूमत का काम है। और ये मैंडेट आपके पास तो नहीं है, लेकिन फिर भी जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं ये उस कुर्सी का मैंडेट है कि ये फैसले आपने करने हैं। अगर हमें ये मांगने की आदत ना होती और पाकिस्तान की इकॉनमी आज ठीक होती, और ये जो कई हज़ार अरब का जो कर्जा हमारे ऊपर रिकॉर्ड शबाज हुकूमत में पाकिस्तान की आवाम को जो तोहफ़ा मिल रहा है हर गुजरते दिन और हर गुजरते लम्हे के साथ, और इसके ऊपर जो टैक्स बढ़ रहा है, सरकार अगर ये मामलात ना होते और हमारे पास 4 पैसे होते तो हम आज अपना तेल स्टोर करते। अगर आप वो इंडेक्स उठाकर देखें ना, दुनिया के हर मुल्क के पास
120 दिन, 104 दिन, 230 दिन, इस तरह सर उसमें एक टाइम लाइन आपको मिलेगी जहां पे पेट्रोल का एक स्टॉक मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान के पास आपको ये स्टॉक नहीं मिलेगा। आज भारत को डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि तुम रूस से तेल खरीदो और इससे यूरोप को जो है वो फरोख्त करो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। देखिए उनकी स्ट्रैटेजी, यानी जो बनिया है और जो तजारत करने वाले हैं वो डीलें इसी तरह करते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान किसी को पकड़ता है और कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप को बता दीजिएगा कि ये दहशतगर्द हम आपको पकड़ के दे रहे हैं। पाकिस्तान क्या करता है? वो कहता है कि ठीक है यार, ये किराए के ये जितने भी अड्डे हैं आप हासिल कर सकते हैं, डॉलर हमें दे दीजिएगा और हमला करें जहां करना है। हमने हमेशा यही किया, हमारी हिस्ट्री सर यही है। अब ये जो ऑफर है, गौर करें इस ऑफर को, इसका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है? और इमरान खान, आज आपको याद आ रहा होगा, आप इमरान खान को उसकी आंख आपने ज़ाया कर दी, लेकिन पाकिस्तान की आवाम जो है ना वो अब देख रही है और दोनों आंखों से देख रही है इस हुकूमत को कि इस हुकूमत ने क्या किया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये हुकूमत किस तरह इमरान खान के पीछे पड़ गई। पीडीएम की हुकूमत आई और पाकिस्तान में ताकतवर हल्के भी इमरान खान के पीछे पड़ गए और जनरल बाजवा ने ये सारा खेल खेला कि ये रशिया क्यों जा रहा है। लेकिन वही डोनाल्ड ट्रंप भारत को कह रहा है कि जाओ जाकर तेल खरीदो और यूरोप को दो। और खबर सर ये है कि तेल की कीमतों में इजाफा और अमेरिका ने भारत से मदद मांग ली है। अब ये जो अमेरिकी वज़ीर तवानाई है क्रिस राइट, उनके मुताबिक हमने भारत से राब्ता किया ताकि वो रूस का तेल खरीद सके। तेल भारतीय रिफाइनरियों तक पहुंचेगा और दुनिया पर तब कम दबाव आएगा। जंग करो तुसी, और इसमें फायदा क्या है वो आपके, अब देखिए इनके ऊपर भी तो प्रेशर आया होगा ना यूरोप से कि आपने इस जंग का आगाज तो कर दिया, लेकिन हमारे पास अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। हम किस तरह से अपने कारखानों को चला सकते हैं, हम अपनी जो अवाम है उनकी ज़रूरियात को कैसे पूरा करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये यूरोपीय यूनियन की तरफ से एक प्रेशर था और पिछले 2-3 दिनों के अंदर ये प्रेशर बढ़ रहा है कि जंग तो ठीक था, हम डिफेंसिव मोड में भी तुम्हारा साथ दे देंगे, लेकिन ये जो ज़रूरियात हैं और जो यूरोप की ज़रूरियात जिसे हमने पूरा करना है, कहाँ से होगी? याद रखिएगा रशिया ने इनको धमकी लगाई थी कि हम तुम्हारी ये जो गैस पाइपलाइन है इसको उड़ा देंगे अगर ईरान के ऊपर तुमने ये जो जारहियत कर रहे हो इसे बाज ना आए और किसी किस्म का अपनी जो तुमने पैदल फौजें हैं उतारने की कोई हिकमत अमली अपनाई तो फिर यूरोप की सारी गैस को मुनक़ता कर दिया जाएगा। तो ये इनका ही प्लान था। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को एक ऐसी जंग में, एक ऐसी दलदल में धकेल दिया है जिसका कोई सोल्यूशन किसी के पास मौजूद नहीं है और दुनिया प्लानिंग कर रही है। और हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे 55 रुपये तेल की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं और हमें साथ एक जुमला सुनने को मिलता है, शहबाज शरीफ साहब बहुत परेशान हैं। शुक्र करें इसमें नवाज शरीफ साहब की भी बात नहीं आई। ये नून लीग वाले ने कहना था कि नवाज शरीफ साहब अगर कोई कहीं पर थोड़ी सी कामयाबी इनको मिल जाती है ना, ये फौरी तौर पे उस्मा बुखारी और द रेस्ट ऑफ द कंपनी की जो पूरी ब्रिगेड है आ जाएगी, कहेगी कि सारा प्लान नवाज शरीफ का था। नवाज शरीफ साहब जाती उम्र में बैठकर प्लानिंग कर रहे थे और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से पूछा कि छोटे ये तेल की कीमतों में इजाफा क्यों हो रहा है। फिर छोटे ने बताया होगा बड़े को कि भाईजान दुनिया में जंग छिड़ी हुई है, शायद आप टीवी नहीं देख रहे। और हमने अमेरिका का साथ दिया और अमेरिका इतना बेवफा निकला कि वो भारत को कह रहा है कि रूस से तेल खरीदो और हमें इजाजत नहीं कि हम रूस से तेल खरीद सकें। आपने पूरी एक सियासत की और एक साजिश रचाई पाकिस्तान में और वो जनरल बाजवा की साजिश थी अमेरिका के कहने पर कि इमरान खान की हुकूमत खत्म कर दी। अब देखें मेरा जो रब है ना वो सच का खुदा है और वक्त ने ये साबित किया कि इमरान खान सच्चा है, सच्चा था और सच्चा रहेगा। मैं बार बार खान साहब को क्यों कहता हूं कि दरवेश, उसे नजर आ रहा था कि दुनिया आने वाले दिनों में किस तरह मुख्तलिफ ब्लॉक्स में तकसीम हो जाएगी। अब ये बातें नवाज शरीफ साहब से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? उन्हें ये जी कि 4 सड़कें बना दो, 2 जंगले ला दो, गमले शमले ज़रा सोने होने चाहिए थे, रोटी शोटी खुआओ। गोलमेज कॉन्फ्रेंस तो ये कर नहीं सकते। इन्होंने कहा चलो गोलमेज डिनर करके लोगों को जो चकमा दिया जाए। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पाकिस्तान इज राइट नाउ एंड इट इज बिकॉज ऑफ नवाज शरीफ एंड हाउस ऑफ शरीफ एंड जरदारी साहब। आपको पाकिस्तान की हुकूमत की कोई पॉलिसी किसी लेवल पर नजर नहीं आती। आज वो कहाँ है मोहम्मद मालिक साहब? मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन सर आपसे एक सवाल है, आप इमरान खान का गिरेबान तो पकड़ने के लिए तैयार थे, महंगाई हुई जी 10% कि मैं इमरान खान का गिरेबान पकड़ूंगा, मैं किसका पकड़ूंगा? और देखिए इमरान खान की शराफत, इमरान खान ने ये नहीं कहा कि इन्हों लम्या पाओ ना, इस पे केस बनाओ, इस पे पीका लगाओ, इसे 4-5 दिन जो है वह हवालात में बंद रखो, इसके बेडरूम्स के अंदर कैमरे लगवाओ, इससे ज़रा रगड़ा लगाओ। बकौल आपके फैज़ हमीद साहब तो उन्हीं के लिए काम कर रहे थे ना, तो फिर कुछ ऐसा हो सकता था। मतीउल्लाह जान के ऊपर जो कुछ हुआ तो इमरान खान ने मतीउल्लाह जान को कहा था कि यार हमने तो तुम्हें छुड़वाया है, यानी ये जंग जिन के साथ थी। लेकिन दोस्तों आपको ये सब बातें, आज ये ब्रिगेड किधर है जो कहते थे टमाटर महंगे हो गए, अब हर चीज़ महंगी होगी। देखिएगा ज़िंदगी भी महंगी हो जाएगी। पाकिस्तान के अंदर हालात इतने मुश्किल हो जाएंगे कि पाकिस्तान में अब ये तेल
ایک تو ختم ہو جائے گا اینڈ وی ڈونٹ ہیو اینی ریسکیو پلان اور بیک اپ پلان ہمارے پاس نہیں ہے. میں آج ایک ہیڈ لائن دیکھ رہا تھا نیشن کی اس وقت کی, اور یہ عمران خان کے الفاظ تھے, آپ اسے سنیں, اور یہ آنے والے سالوں میں یہ تاریخ بتائے گی کہ عمران خان جب رشیا کے دورے پر تھا اور یوکرین کے اوپر حملہ ہو گیا تو عمران خان نے کیا کہا تھا, اور یہ تاریخ دوستوں لکھی گئی ہے. If India can buy cheap Russian oil, why can't we? عمران خان, یہ الفاظ تھے. تو آپ نے عمران خان کے خلاف ایک سازش کر کے اس کی حکومت ختم کر دی. اب یہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں یہ اکٹھے تو ضرور ہو گئے ہیں, لیکن ان لوگوں کے پاس دوستوں کوئی پلان نہیں ہے, اور اس کی قیمت کس کو ادا کرنی پڑے گی؟ پاکستان کی عوام کو, غریب کو. دیکھیں امیر جو ہے وہ 300 روپے لیٹر, 350 روپے لیٹر اور 400 لیٹر بھی پیٹرول جو ہے وہ خرید لے گا, لیکن پاکستان میں غریب کدھر جائے گا؟ یہ جو بائکیا پہ پاکستان میں ڈیلیوری کرتے ہیں ان کو کون جو ہے وہ نوکری دے گا, یا ان کا کس طرح سے یہ گیپ پورا ہوگا؟ جو رائڈرز ہیں پاکستان میں ٹیکسی چلا رہے ہیں ان کا جس طرح سے استحصال ہونے جا رہا ہے, کون ان کو بیک اپ کرے گا؟ ہمارے پاس تو کوئی, ہم ویسے حضرت عمر کی اگزامپل دیتے ہیں, لیکن مغرب نے عمر لاء کو اپنایا, ہم نے تو نہیں اپنایا. اور دوستوں ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. ہمارے ڈار صاحب یہ کہتے ہیں ڈپٹی پرائم منسٹر اور سارے عہدے اگر ان کا بس چلے تو نواز شریف صاحب گھر میں رکھ لیں. ہم نے دیکھنا ہے کہ کتنا اضافہ کرنا ہے, متوازن کر کے ہم نے کوئی راستہ نکالنا تھا. ہم نے دوسرے ملکوں کے وزرائے خارجہ سے رابطے کیے, پاکستان کی بھرپور کوشش کی, ساتھیوں کے ساتھ ملا کر کشیدگی کم کرائی جائے. علی پرویز ملک صاحب یہ کہتے ہیں کہ آج 6 تاریخ کو عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت تقریباً $106.80 تک پہنچ چکی ہے, جبکہ ڈیزل کی قیمت بڑھ کر تقریباً $150 کے قریب ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا مشکل فیصلہ کیا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ مجبوری میں کیا. آپ دیکھیں تیل آپ نے دیکھنا ہی ہوگا کہ انٹرنیشنل جو قیمتیں بڑھی ہیں اور آپ کے پاس پرانا سٹاک موجود ہوگا, تو آپ نے اس کی پرائسز کو کیسے جو ہے ایک دم سے بڑھا دیا؟ سوال ہے نا. یا تو نیا تیل جو پچھلے 4-5 دنوں میں پاکستان پہنچا ہے اور آپ اس کی قیمت بڑھاتے اور آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمیں مہنگا ملا ہے, ہم مہنگا بیچیں گے, لیکن ابھی وہ تیل پاکستان پہنچا نہیں ہے, لیکن انہوں نے پرائسز اس کی بڑھا دی کیونکہ سٹاک ہوا ہوگا 10 دن, 5 دن, 8 دن, 2 ہفتے, جتنا بھی تیل ان کے پاس پڑا ہوا ہے, اور جن نرخ پہ انہوں نے خریدا ہوگا یہ آٹومیٹکلی پرائسز انہوں نے اس کی بڑھا دی ہیں. دوستو قطری انرجی منسٹر صاحب نے اس حوالے سے یہ کہا ہے کہ 2-3 ہفتوں تک آپ نے ہم نہ کھلا تو تیل کی قیمتیں $150 تک پہنچ سکتی ہیں, جس کا آسان سا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں $500 پر لیٹر جو ہے وہ اضافہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا. اب انٹرنیشنل ایک امپیکٹ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. برطانیہ میں بھی اس کا ایک امپیکٹ آپ کو نظر آئے گا, دنیا کے مختلف حصوں میں اس کا ایک امپیکٹ نظر آ رہا ہے, کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ پاکستان میں پنجاب حکومت اور اس حکومت کی عیاشیاں ذرا سن لیں. پنجاب میں چیف سیکرٹری اور آئی جی 1847 سی سی گاڑیاں 3 گاڑیاں استعمال کر سکیں گے, جن میں 2 گاڑیوں کے ہر ماہ 800 لیٹر پیٹرول ملے گا, جبکہ 4700 سی سی گاڑی کے پیٹرول کی کوئی حد مقرر نہیں. جنہوں نے کہا نہیں بھائی تسی برتو جتھے جانا ہے آؤ جاؤ, اور یہ پاکستان کی عوام جو ہے یہ پیسہ پے کرے گی. تو سر یہ مہنگائی ان تمام لوگوں, یعنی جس کے پاس اختیار ہے, جس کے پاس تنخواہ ہے, اچھی موٹی اس سے تنخواہ ملتی ہے, آپ اس کے لیے مزید سہولیات جو حصہ رکھتے ہیں عام بندے کو ریلیف دیا جائے, لیکن ایسا نہیں ہوگا. دوستو حکومت نے اور بھی باتیں کہی ہیں, بٹ آئی تھنک جو سب سے امپورٹنٹ خبر آج کی تاریخ میں ہے وہ ہے شوکت خانم اور سلمان صفدر صاحب کی گفتگو, وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اور پھر سلمان صفدر صاحب کی گفتگو لوگوں نے سننا چاہتے تھے, کیونکہ یہ وہ شخصیتیں جو آخری مرتبہ عمران خان سے مل کر آئے, اور خان صاحب کی جو حالت تھی جیل میں انہوں نے اس کو آ کے باہر رپورٹ بھی کیا. سلمان صفدر صاحب کا جو ایک انٹرویو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اس وقت صرف 2 مقدمات القادر اور توشہ خانہ 2 میں قید ہیں. ہم نے عدالت سے کہا کہ ان کیسز میں ضمانت پر سماعت کریں, ہم آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت آپ سے نہیں لیں گے. عمران خان نے جیل میں کئی مرتبہ کہا کہ میرا جیل میں رہنے سے جو سب سے نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ شوکت خانم ہسپتالوں کو پورے ملک میں نہیں پھیلایا پا رہا, یعنی اس کے ایک چین خان صاحب نے بنانی تھی. اگر میں باہر ہوتا تو یہ کام بہت تیزی سے اب ہو جاتا. آج میں پہلی دفعہ شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ کے ایونٹ میں آیا ہوں. آج یہاں ہزاروں افراد ہیں جو اللہ کی راہ پر خرچ کرنے کے لیے جمع ہے, لیکن آج عمران خان یہاں پر موجود نہیں ہے. ایک بہت ہی ایموشنل ٹائم تھا, اور شوکت خانم کے ساتھ پاکستانیوں کا ایک پرانا رشتہ ہے, انٹرنیشنلی ایک رشتہ ہے, اور پاکستان میں اس وقت ہمیں شوکت خانم کی بنیاد نظر آئی اور یہ ہسپتال اس نے کام شروع کر دیا جب یہ کام سرکار کا تھا. یہ بہت آسان ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ پلاٹ تے میں دیتا سی نا, زمین تو ہم نے دی تھی, اور سب آپ باتیں کرتے ہیں. زمین تو سر پورے پنجاب میں پورے پاکستان میں موجود ہے, دے دیں, آج دے دیں.
اور ہسپتال بنائیں، لیکن یہ سہولیات عمران خان کی ضد میں تو حکومت ان کو بناتی اور پلان کرتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن آپ پہ انہوں نے کچھ نہیں کرنا۔ تو سلمان صفدر صاحب کی یہ گفتگو آج بہت ہی ایموشنل تھی، اور میں دوبارہ کہوں گا کہ آپ رمضان سر چل رہا ہے، آپ تمام عمران خان کے لیے دعا کریں۔ اور اب تو جو بات میں پچھلے 2-3 برسوں سے کر رہا ہوں، دیکھیں ایک اسیسمنٹ ہے، خبروں کا ہمارے تک پہنچنا، اس پلیٹ فارم تک پہنچنا، اور پھر لوگوں سے جو دونوں طرف ہم بات کرتے ہیں اس سے ایک انالیسس تیار ہوتا ہے، اسیسمنٹ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں، اور لوگوں کے رویوں سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ عمران خان کا سودا کریں گے۔ اور آج دیکھ لیں پاکستان تحریک انصاف میں جو باتیں میں 2 برس پہلے کر رہا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف میں میجورٹی کی لیڈران جو ہے نا یہ اکثر ناراض ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں نے انٹرویوز شروع کی، اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ ختم ہو گئے، کیونکہ ان کو ہم ایکسپوز کرتے ہیں، اور یہ پھر آنا پلیٹ فارم پہ انہوں نے بند کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے عمران خان کو دھوکہ دیا۔ آج جو باتیں میں 2 برس پہلے کر رہا تھا، خاندان کے لوگ بھی وہی کر رہے ہیں۔ آج خان صاحب کو ڈیل کرنی چاہیے، باہر آئیں، اور پاکستان کی عوام انتظار کر رہی ہے عمران خان آپ کا، کیونکہ پاکستان کو ضرورت ہے، غریب کو آپ کی ضرورت ہے، پاکستان کی عوام کو آپ کی ضرورت ہے، اس سرزمین کو آپ کی ضرورت ہے، مسلم امہ کو آپ کی ضرورت ہے۔ آج دیکھیں یہ جو شہباز شریف صاحب ہے، یہ کیوں بڑے فیصلے نہیں کر پاتے؟ وہ کیا وجہ ہے؟ آپ کو ایک مضبوط کردار کی ضرورت ہے، ایک لیڈرشپ آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ جو بندہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بار بار کہے کہ نوبل انعام ملنے والا، دیکھ لو اس نے کیا کیا ہے۔ اور میں اس وقت کہہ رہا تھا کہ بھائی جان اتنی تعریف نہیں کرنی چاہیے جتنی آپ کر رہے ہیں، وہاں سے واپسی کا راستہ کیسے آپ کو ملے گا؟ نہیں مل رہا نا۔ اب دنیا، ان کی اپنی حکومت، ان کے اپنے لوگ، امریکنز ڈونلڈ ٹرمپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، لیکن شہباز شریف کہتا ہے کہ نہیں جی نہیں، محافظ ہے جی۔ شاید یہ محافظوں کے درمیان رہ کر انہیں ہر شخص جو ہے اپنا محافظ چاہیے، اور محافظ ان کو پسند ہیں، چونکہ یہ ان کی اقتدار کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے کل کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو اس لیے ان کو لگتا یہ ہے کہ پاکستان کی حفاظت امریکہ کرے گا۔ آج دیکھیں اسلام کی اگر کوئی صحیح پہچان ہے پوری دنیا میں تو وہ ایران ہے۔ یہ میں نہیں بات کر رہا، صرف میرے تو خیالات پہلے دن سے یہی تھے، لیکن اب تو وقت نے بھی ثابت کیا، ہمارے تمام مکاتب فکر کے لوگ ایک آواز ہو کر یہ بات کرتے ہیں کہ اگر اسلام کی صحیح معنوں میں ویسٹ کے خلاف، اسلام مخالف قوتوں کے خلاف کوئی نمائندگی کر رہا ہے تو وہ ایران ہے۔ سر ایران کیا ختم ہو گیا؟ کیا وہ ایران کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ یہ آپ کے لوگ تھے نا، ویسٹرن میڈیا اب یہ کہتا ہے کہ یہ بات ایران میں جا کر امریکہ کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہم اس رجیم کو ختم نہیں کر سکتے، ایک رجیم چینج ہوگی اور نئی رجیم اپنی مرضی کی نہیں آ سکتی، اور تم جتنے مرضی رضا پہلوی کھڑے کر لو اور کئی ہزار مرتبہ بھی ایکسیپٹ کر لینا ٹرانزیشنل رول کو، لیکن ایران کی عوام تمہیں ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ دیکھیں یہ جو ایگزائل میں رول ہوتا ہے نا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے۔ آپ ساز باز کرتے ہیں، آپ ویسٹرن پاورز کو کہتے ہیں کہ جناب بہترین آپشن اور بہترین ہتھیار اور بہترین پراکسی آپ کے سامنے موجود ہے، آپ حکم کریں اور دیکھیں پھر ہم کیسے کام کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی باہر آگے نا ایگزائل میں جتنوں نے بھی وقت گزارا ہے، ان کا یہی کردار رہا۔ وہ اپنی عوام کے درمیان جا کر عوام کی طاقت سے عوام کے درمیان نہیں جاتے، بلکہ ویسٹرن فورسز کے ذریعے عوام میں جاتے ہیں، یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے جو ان کے اپنے، جیسا پاکستان کے حالات ہیں۔ تو نواز شریف صاحب کے کردار کو مت بھولیے گا۔ عمران خان آج میں بار بار کیوں ذکر کرتا ہوں؟ اس لیے کہ خان صاحب باہر نہیں جانا چاہتے، نہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، کہ ان کو معلوم ہے کہ پاکستان میرا، یہ قوم کے لیے میں نے جو 3 برس اپنی زندگی کے سب سے قیمتی زندگی کے دن جو تھے، جو میں بچوں کے ساتھ گزار سکتا تھا اور کوالٹی ٹائم سپینڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ اس قوم پہ قربان کر رہا ہے۔ تو سر یہ ایگزائل کے فیکٹر کو یاد رکھیے گا، رضا پہلوی ہو، نواز شریف ہو، یا باقی جتنے بھی یہ لوگ ہیں، یہ کبھی بھی اپنی قوم کی صحیح ترجمانی نہیں کر سکتے۔ اور جس قوم کو تم فتح کرنے کے لیے آئے اور تقسیم کرنے کا تمہارا خیال تھا، آج جمعے کی نماز کے جو خطبے دیے گئے وہ وردی پہن کر اور بندوق اٹھا کر دیے گئے کہ آجو ہم جہاد کریں گے اور تمہارے خلاف جو ہے وہ اعلان جنگ ہے۔ تو آپ اس قوم کو کس طرح سے تقسیم کریں گے؟ آپ اس قوم کو تقسیم نہیں کر سکتے۔ دوستوں میں آپ کو یہ خبر یہ بھی دے دوں کہ پرنس سلطان ایئر بیس کے اوپر حملہ ہوا، اور یہ 2 روز پہلے یہ حملہ ہوا تھا۔ تفصیل کے مطابق سعودیہ کی پرنس سلطان ایئر بیس پر کروز میزائل حملہ کیا گیا، اور حملہ ایران نے کیا، اور حملے میں مرکزی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ اس وقت میں آپ سے یہ خبر کیوں شیئر کر رہا ہوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اب اس کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے، جس میں بلسٹک میزائل کس طرح آ کر اسے ہٹ کرتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بلسٹک میزائل کے ذریعے پرنس سلطان ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان سعودی وزارت دفاع نے بتایا کہ تینوں بلسٹک میزائل کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا، اور سعودی عرب کے مشرقی ریجن میں ڈرون طیارے کو بھی فضا میں تباہ کیا گیا۔ لیکن ایک ویڈیو اب آ گئی ہے جس میں اس جو ریفائنری تھی بلسٹک میزائل سے اس کو اٹیک کیا گیا، اب ویڈیو موجود ہے۔ دیکھیں ایک اور کام یہ ہوا ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ ابراہم لنکن، یہ خبر بھی میرا خیال ہے کہ 36 گھنٹے پہلے کی ہے،
جس میں ابراہم لنکن کو ٹارگٹ کیا گیا. ویسٹ کے اندر یہ سوال شروع ہو گیا کہ بھائی جان یہ تو خبر جھوٹی ہے, ابراہم لنکن کو کوئی ٹارگٹ کر سکتا ہے اور یہ جھوٹ کا پلندہ ہے اور ایک میڈیا وار, اس کی حقیقت نہیں ہے, یہ فیک نیوز ہے, اس پہ کوئی جو ہے یقین نہ کرے. اچھا نہیں کرتے. ٹھیک 36 گھنٹے کے بعد اب ایران نے وہ ویڈیوز جاری کر دی ہیں جس میں بیلسٹک میزائل سے ابراہم لنکن کو ٹارگٹ کیا گیا. یہ وجہ بنی نا کہ 1000 کلومیٹر دور آپ کو جانا پڑا. جو سپیکر ہیں ایرانی پارلیمنٹ کے ڈاکٹر باقر, ان کی طرف سے بھی کنفرمیشن آئی ہے کہ وہ لوگ جو ایران کے خلاف لڑنے کے لیے آئے اور اپنے اتحادیوں کی حفاظت کے لیے انہوں نے ایران کے پانیوں میں اپنے بحری بیڑوں کو کھڑا کیا اور دنیا کو دکھایا کہ دیکھو ہم کتنی عظیم قوم ہیں, کتنے طاقتور ہیں اور ہمارے آگے کوئی نہیں ٹک سکتا, آج وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے. یہ موقع جو ان کو ملا ہے آبویسلی ایک زبردست قسم کا رسپانس تھا ایران کا, اور انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اویل کیا اور وہ پیچھے ہٹ گئے کہ اگر بیلسٹک میزائل نے ٹارگٹ کیا ابراہم لنکن کو اور ہمارا ایک جہاز بھی گر گیا یا اس کو نقصان پہنچا تو ہم ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے اپنی عوام کو کیا منہ دکھائیں گے. تو اس لیے انہوں نے مجبوری کی حالت میں 1000 کلومیٹر دور جانا جو ہے پسند کیا. اور ویسے ایک اور ویڈیو, یہ بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے. جب آپ کسی ایسی جگہ میں جا رہے ہو جہاں پہ آپ کا دل اور دماغ مانتا نہیں ہے اور آپ نوکری کی وجہ سے پابند ہوتے ہیں, تو آپ کو پھر یہ کرنا پڑتا ہے. وہاں پہ ویژولز ایسے ہی دیکھنے کو ملیں گے نا, ماں باپ, بہن بھائی, رشتہ دار, فوجی جو جوان ہیں, امریکن مرینز ہیں, ان کے ساتھ لپٹ کے رو رہے تھے. تو یہ فرق ہے, ایک طرف بندوقوں کے ساتھ انہوں نے نماز ادا کی اور جہاد کا اعلان کیا جا رہا ہے, اور دوسری طرف وہ فورسز ہیں جو ایک طرح سے تنخواہ پہ چل رہی ہیں, جو کسی اور کی جنگ کو اپنی جنگ بنا کر میدان میں آ رہی ہے. اس لیے تو کلیئرٹی نہیں ہے. جب آپ ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ سوال کرتے ہیں نا کہ اچھا اس کے بعد کیا ہوگا, جنگ کیوں کر رہے ہو, تو وہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے ایسا یہ تھا کہ یہ ایٹم بم بنانے جا رہے ہیں. دنیا میں سر کتنے ممالک ہیں اور ان کے پاس ایٹمی طاقت ہے. آپ کریں نا فرانس کے خلاف یہ اعلان جنگ, اور وہ ممالک جو ٹیکنالوجی بیچتے ہیں کریں نا ان کے خلاف, جہاں سے ٹیکنالوجی اور اسلحہ. آپ نے کیا کیا, آپ نے فلسطین کے اندر جو نیتن یاہو کا ساتھ دیا اور جس طرح سے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے. آج دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ کے پاس یہ جواب نہیں ہے کہ یہ جو 164 بچے شہید کیے گئے یہ کس کی وجہ سے ہوئے اور کس کے کہنے پر ہوئے. وہ کہتے ہیں جی مارک کیا ہوا تھا اس میپ کے اوپر اور اٹیک کر دیا اور ہم اس کے اوپر انویسٹیگیشن کریں. 164 بچے شہید ہو گئے. تمہارے ہاتھ جو ہے وہ بچوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں, تم کس طرح سے اپنی اس حکومت کو لیجیٹیمیٹ کرو گے. تو آج ایک دو بڑی اور جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو جی ایران ہٹ این امریکن پیٹریوٹ میزائل سائٹ ان دی یو اے, نو انجریز رپورٹڈ, فوٹوز پرووائڈڈ بائی اے سورس. اور یہ کچھ ویڈیوز ایسی ہیں جہاں پہ ایران کے ایک بڑے ڈی پی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا, یو اے میں کامیاب ٹارگٹ کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور خبر بھی دے دوں, اور یہ خبر ہے جی ایران سے, جہاں پر ان کی حکومت نے ایپسٹین گینگ کہا ہے امریکنز کو, اس پریزیڈنٹ رجیم کو, ڈونلڈ ٹرمپ کی, کیونکہ ایپسٹین جو فائلز کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بچی کے ساتھ زیادتی مبینہ طور پر جو ویڈیو کلپس ہیں اور جس طرح اس نے جو ایویڈنسز موجود ہیں, جو انٹرویوز موجود ہیں, اس کے تناظر میں انہیں ایپسٹین گینگ کا نام دیا اور الفاظ کیا تھے کہ ایران ول ناٹ کنٹرول بائی دا ایپسٹین گینگ. اور لگتا یہی ہے کہ اس واقعے کو دبانے کے لیے, چھپانے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایسی جنگ کا آغاز کیا تاکہ دنیا کی توجہ اس طرف آ جائے. لیکن جس چیز کو آپ چھپانا چاہتے ہیں, آج آپ دیکھ لیں کہ ایک انٹرویو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک بہت بڑی مشکل جو ہے وہ کھڑی کر رہا ہے. ایک اور انٹرویو جس میں اسٹیٹمنٹ جو ایران کی طرف سے آئی, ایرانی آفیشیل ریجیکٹ دا یو ایس پریزیڈنٹ ٹرمپ پش ٹو بی انوالوڈ ان دا سلیکشن آف اے کنٹری نیکسٹ لیڈر. اور وہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ ہم ایران کی نئی قیادت جو ہے اس کا انتخاب کریں گے, تو اس کا باقاعدہ جواب جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. دوستوں میں آپ کو جاتے جاتے یہ بھی خبر دے دوں, اور امپورٹنٹ خبر یہ ہے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی جو ہے وہ ایک خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. اور تفصیلات کے مطابق ایک رپورٹ سامنے آئی, اور امریکی میڈیا CBC نیوز کے مطابق ایران کی انٹیلیجنس ممکنہ طور پر امریکی فوجیوں کی نقل و حرکت کو ٹریک کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی. رپورٹ کے مطابق یہ نگرانی اس وقت کی گئی جب امریکہ نے ایران کے خلاف ممکنہ کارروائی سے پہلے اپنے فوجیوں کو مختلف مقامات پر منتقل کیا. بتایا جا رہا ہے کہ پینٹاگون کے فورس پروٹیکشن پلان کے تحت امریکی فوجیوں کو فوجی اڈوں سے ہٹا کر دوسرے مقامات پر منتقل کیا گیا. یہ اقدام اس خدشے کے تحت کیا گیا کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کے خلاف پیشگی حملہ
کر سکتے ہیں۔ اور اسی دوران 1 مارچ کو کویت میں ایک بڑا حملہ ہوا جس میں 6 امریکی فوجی مارے گئے۔ CBS نیوز کے مطابق امریکی فوج کے ایک میمو میں ان تمام اقدامات کا ذکر موجود ہے۔ اگرچہ میڈیا ادارے کو وہ میمو براہ راست حاصل نہیں ہوا، مگر اس کے مندرجات کی آزادانہ طور پر تصدیق کی گئی۔ رپورٹ میں ایک اور حیران کن انکشاف اور یہ امپورٹنٹ کیوں ہے کیونکہ اس میں GPS سسٹم جو ہے وہ استعمال کیا گیا، یعنی سیٹلائٹ کے ذریعے امریکن فوجیوں کی جو نقل و حرکت ہے اس پہ نظر رکھی جا رہی تھی۔ امریکی فوج کو پیٹریاٹ میزائل دفاعی نظام کے قریب GPS ٹرانسپونڈر ڈیوائسز ملے۔ یہ ڈیوائس غباروں یا پیراشوٹ کے ساتھ منسلک تھی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ممکن ہے کہ ان ڈیوائسز کے ذریعے فوجی تنصیبات کی لوکیشن معلوم کی جا رہی تھی، تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں کہ آیا ان GPS ڈیوائسز کا تعلق ایران کے ڈرون حملوں سے تھا یا نہیں تھا۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا۔ دوپہر کو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ عرفان ہاشمی ٹاکس کے اوپر ہم نے انٹرنیشنلی جو میجر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس پر تفصیل سے بات کی ہے، جا کر اس پروگرام کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے دعا کریں اور خان صاحب کی رہائی کے لیے آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے۔ اللہ نے کے بعد